اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بات چل رہی تھی ایک دوست کے ساتھ کراس ایگزامینیشن ایز این آرٹ ٹو ان فار دا ٹروتھ کے حوالے سے۔ تو پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ کراس ایگزامینیشن ایک ایسا فن ہے جس سے کسی بھی کیس کے اصل حقائق کو سامنے لایا جا سکتا ہے، اور یہ ایک ایسا انجن ہے جس سے سچ اور جھوٹ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں ہیں۔ ہر کیس کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ کراس ایگزامینیشن کے کویسچنر کے حوالے سے ڈیفرنٹ فال کرتے ہیں، لیکن کچھ جورسٹ نے رولز اسٹیبلش کیے ہیں۔ جس طرح سے پچھلے دنوں ہم نے ڈسکس کیا لا آف ایویڈنس بائی جسٹس منیر کے حوالے سے، اس نے کچھ گولڈن پرنسپلز کی اس میں ذکر کیا تھا۔ تو مختلف جورسٹ نے اس حوالے سے مختلف معاملات کو زیر بحث کیا ہے۔ کچھ چند اپنی باتیں تھیں، میں نے کہا دوستوں سے بھی شیئر کرنی چاہیے۔ میرے نزدیک سب سے پہلے کراس ایگزامینیشن کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر مدعی ہے یا مستغیث ہے، اس کے کیس کے میٹیریل کنٹراڈکشن لاتے ہوئے غلط ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ ڈیفنس ہیں کرمنل کیس میں یا ڈیفینڈنٹ ہیں ایک سول کیس میں، دونوں صورتوں میں آپ نے مدعی کے کیس کو اس کیس کے مٹیریل کنٹراڈکشنز لاتے ہوئے آپ نے تضاد لاتے ہوئے غلط ثابت کرنا ہے۔ اب مٹیریل کنٹراڈکشن کی اگر تعریف میں جائیں تو کم از کم مٹیریل کنٹراڈکشن کا ایک ہی لفظی معنی ہے کہ تضاد پیدا کرنا۔ عام طور پر کنٹراڈکشن مٹیریل تضادات جو ہم پیدا کر دیتے ہیں، جو وقوع یا ملزم کے خلاف پائے جانے والے کسی اہم ثبوت میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا ایک کیس میں پولیس گشت پر تھی، پولیس کو اطلاع ملی کہ کھیالی میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے۔ اب پولیس جو ہے تھانہ کھیالی سے فرض کر لیتے ہیں ہم، جو ایک اور سائڈ پہ تھانہ کھیالی سے کچھ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر اگلی طرف چلتے ہیں۔ اب تھانے سے پولیس گشت پر کس وقت نکلی ہے؟ جب پولیس تھانے سے نکلی ہے تھانہ کھیالی سے تو کون کون ساتھ تھا، کون کون اہلکار تھا، کس نمبری گاڑی پہ وہ پولیس نکلی ہے، اور جب قتل کی اطلاع ملی ہے تو کس وقت ملی اور قتل کس وقت ہوا ہے۔ اب یہ ایک اہم بات ہے صاحب کہ وقوع قتل کے حوالے سے میرے جیسا ایک جو قانون کا ایک ادنا طالب علم ہے، اس حوالے سے یہ ایک اہم ایشو ہوتا ہے جو کہ آکولر وٹنسز سے پوچھا جانے والا ایک اہم سوال ہوتا ہے، جس کے اندر اگر کنٹراڈکشن آ جائے نا تو ایز اے ڈیفنس کونسل بہت زیادہ آپ گین کر لیتے ہیں۔ اب پہلے جو 3 سوال ہیں کہ پولیس تھانے سے کس وقت نکلی ہے، کون کون پولیس والا ساتھ تھا، کس گاڑی سے نکلے ہیں، یہ تینوں جو سوالات ہیں ان کے اندر کنٹراڈکشن جو ہے وہ تو کانٹریبیوٹری ٹائپ آف ایویڈنس ہے، لیکن وہ مٹیریل کنٹراڈکشن نہیں ہے، کیونکہ وہ مین مدعا کے متعلق نہیں ہے کہ پولیس نکلی کس وقت تھی، کون کون ساتھ تھا، پولیس کو اطلاع کس وقت ملی ہے۔ اب اس حوالے سے اگر تفتیشی یا محرر یا جو ڈرائیور ہے اس سے آپ کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ ایک ایسے سوال تھے جو کہ مین مدعا کے متعلق نہیں تھے، انہیں ہیومن ایرر کہہ کے درگزر کیا جا سکتا ہے۔ اگر غلطیاں بھی انہوں نے کر لی ہیں تو نتھنگ ایلس، یہ کہیں پہ بھی آپ کو فیور نہیں کرے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وقوع کس وقت ہوا تھا، قتل کس وقت ہوا تھا۔ اب یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں کنٹراڈکشن آنے کے اوپر وقوع ہی مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ میٹریل کنٹراڈکشن ہے
اگر وقوع کے وقت کے اندر پلیس آف اکرنس کے اوپر اگر کنٹراڈکشن آ جاتی ہے تو پہلی بات تو میں یہی کہتا ہوں کہ کراس ایگزامینیشن میں پہلی بات میٹیریل کنٹراڈکشن کو لے کے آنا ہے، وہ کنٹراڈکشن جو کہ کیس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ دوسری بات، کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے اگر ہو سکے تو جن گواہان پہ آپ کراس ایگزامینیشن کر رہے ہوں ان سے اپنی جو بھی پلی ہے وہ ایڈمٹ کروانی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر بہت سے کیسز سچ کے بجائے جھوٹ پہ آپ کو پتہ بنائے جاتے ہیں۔ ان کیسز میں مدعی یا مستغیث آپ کے حق میں پائے جانے والے کچھ اہم پوائنٹس بیان نہیں کرتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ سارا کچھ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے۔ لیکن وہ اہم پوائنٹس جو اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ بآسانی آپ بطور ایک اچھے وکیل کے آپ ایڈمٹ کروا سکتے ہیں۔ مثلا ایک کیس میں ملزم اغوا ہوا ہے، ہائی کورٹ میں رٹ فائل کرنے پر اس پر جھوٹا کیس ڈال کر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب تفتیشی نے ہائی کورٹ پیش ہو کر بتا دے کہ فلاں کیس میں یہ گرفتار ہے۔ اب ایک اہم معاملہ ہے، اب صاحب تفتیشی نے پیش ہو کے بتا دیا کہ فلاں کیس میں یہ گرفتار ہے۔ اب تفتیشی یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اغوا کے ایلیگیشن پر بھی تفتیش کرے اور فائنل رپورٹ میں اس کو سچا یا جھوٹا بتا دے، جبکہ اس نے اس حوالے سے ایک لفظ بھی نہ ہی اپنی ضمنی میں لکھا ہے نہ ہی اپنے بیان میں لکھا ہے۔ چونکہ آپ کے پاس پہلے سے ہوئی ہائی کورٹ کی ایک رٹ موجود ہے اور تفتیشی آپ کے سامنے بطور گواہ موجود ہے جس پہ آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنی ہے، لہذا بآسانی وہ مان گیا ہے کہ اغوا کی پلی کو چھپایا ہے اس نے۔ اب اس سے کیا آپ نے کراس ایگزامینیشن میں کیا نکال لیا ہے کہ اس تفتیشی نے ود میلافائڈ انٹینشن کسی اور مقدمے میں پکڑا ہے، جب ریٹ ہوئی ہے تو اس نے فوری طور پر جھوٹا کیس ڈال کے اغوا کا اس میں رکھ دیا ہے بندہ۔ اب یہ چیز ریٹ کی کاپی آپ کے سامنے ہے جو آپ نے وہاں پہ اس کو کنٹراڈکٹ کروا دی ہے ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن، تو یہ بات آ جائے گی جیسے پچھلے دنوں ہم نے سغرا بی بی کیس میں دیکھا تھا۔ سغرا بی بی کیس میں بھی یہ انٹرپریٹ کیا گیا تھا کہ تفتیشی کا فرض ہے کہ جس بھی وہ مقدمے میں کسی ملزم کو گرفتار کرتا ہے وہ اس کے اوپر اس نے فائنل رپورٹ میں سچا یا جھوٹا اس کو ثابت کرنا ہے، اس نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے معاملہ ہے۔ اب اس حوالے سے جب وہ لکھا نہیں ہے، جب وہ بیان نہیں دیا ہے، اس نے کسی اور کے جھوٹے کیس میں لے کے آ گیا ہے، تو اٹ مین دیر از سم تھنگ رانگ، اور یہ ایک ایسی پلی ہے جو آپ ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن اس کو ایڈمٹ کروا لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ کیسز کے اندر مثلا نابالغان کی کسٹڈی کے کیسز ہیں یا بعض ایسے کیسز ہیں جس میں تزکیہ الشہود کا معاملہ آ جاتا ہے، اس میں گواہ کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ آپ نے امپیچ کرنا ہوتا ہے، اور یہی ایک اچھے وکیل کی نشانی ہے کہ آپ کراس ایگزامینیشن میں کس اعتبار سے جو گواہ کا کریکٹر ہے وہ امپیچ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب انتہائی ضروری نہ ہو تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور ایک وکیل کے کسی کے کردار کشی نہیں کرنی چاہیے، اور ضروری نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی گواہ کی کریکٹر کی امپیچمنٹ کرنی ہے تو سٹرونگ شہادت کی بنا پر کریں، صرف الزامات نہیں لگانے آپ نے۔ اب اس حوالے سے مکمل جو فائل ہے کیس کی وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہو، مثلا وارنٹ ہے، پرچہ سزا وغیرہ، کوئی بھی پیج مس نہ ہو، پیج نمبرنگ کر لیں، ایف آئی آر ہے، ایم ایل سی ہے، پوسٹ مارٹم ہے، اس کے علاوہ چالان ہے، ریکوری میموز ہے، باقی فائل کا ایک ایک پیج جو ہے نا وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جانا چاہیے۔
اور اگر آپ کو تجربہ ہے تو پھر 2 سے 3 مرتبہ پڑھ کر کیس کو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اور سمجھ آنے سے مراد یہ ہے کہ کیس کا ہر پیج کا لنک آپ کو پتہ ہو یہ کیوں لگایا گیا ہے اور اس کی ایویڈنشری ویلیو کیا ہے. اور جب تک یہ بات آپ کو پتہ نہ چل جائے اس وقت تک اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اپنے کلائنٹ کی سٹوری کو ضرور سمجھیے. جائے وقوع کا جا کر اگر مناسب سمجھتے ہیں تو مشاہدہ کر لینا چاہیے. کیس جس بارے میں بھی ہے اس کو ضرور سمجھ لینا چاہیے. مثلا اگر چرس کے بارے میں ہے، کنٹرابینڈ سبسٹنسز کے حوالے سے 9C کا کیس ہے، تو پھر آپ کو جو کنٹرابینڈ سبسٹنس ہیں اس کی مختلف اقسام اور اس حوالے سے ہم ججمنٹس پڑھ لینی چاہیے. اور اگر فائر آرم انجری ہے تو فائر آرم انجری ٹائپس جو ہیں، بلیکننگ کا جو معاملہ ہے، برننگ کا ہے، انٹری واؤنڈ ہے، ایگزٹ واؤنڈ ہے، اس سارے پروفائل کو آپ کو لازمی پڑھ لینا چاہیے. اور یہ ساری پوائنٹس آف لا جو ہیں پڑھنے کے بعد میڈیکل جورسپروڈنس کے، پھر آپ کو دوبارہ اپنی فائل کو پڑھنا ہے اور کورٹ کی اجازت سے پولیس فائل کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کا تجربہ ہے تو پھر 2 3 4 مرتبہ پڑھ کر اس کے اندر ہر حصے میں پائی جانے والی جو آپ نے پیدا کرنی ہے کوئی بھی لکونہ یا کوئی بھی میٹریل کنٹراڈکشن یا کوئی بھی جو بھی کنٹراڈکشن آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے، اسے ہائی لائٹ کرتے جائیں اور یہ لکھتے جائیے گا. یہ ساتھ ساتھ آپ کو کام آتی جائے گی. لے دوستو، اب اس حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ گواہان کا سیٹ بنانا، گواہان کی تقسیم کرنا. اس کام کے لیے گواہان کا ایک ٹیبل بنا لیں. ہر گواہ کے سامنے اس کی ممکنہ جو گواہی ہے وہ لکھ لیں. اور کسی ایک پوائنٹ یا ثبوت کے متعلق گواہ کو سیٹ کا گواہ کہا جاتا ہے. مثلا وقوع کے عینی شاہدین جو ہیں وہ ایک سیٹ آ گیا، گرفتاری کے گواہان جو ہیں وہ ایک سیٹ آ گیا، ریکوری کے گواہان وغیرہ. اکثر ان کی اجرا ایک ہی دن کی جاتی ہے، یعنی جو سیٹ آف وٹنسز ہیں ان کو ایک ہی دن میں اس سیٹ کو نبیڑ لینا چاہیے. اور فوجداری کیسز میں پراسیکیوشن نے خود گواہان کو سیٹ میں تقسیم کیا ہوتا ہے، لیکن آپ خود سے بھی ضرور چیک کر لیں. مثلا ایک کنٹرابینڈ سبسٹنس کا کیس ہے، منشیات کا، تو اس کیس میں FIR کے مطابق جو کانسٹیبل زید ہے وہ بوقت مبینہ گرفتاری ملزم موجود تھا، لیکن اسے اضافی سمجھتے ہوئے وقوع کا گواہ نہیں بنایا گیا. بعد ازاں یہ بات مبینہ طور پر ملزم کی نشاندہی پر مزید جو ہے وہ منشیات ریکور کی گئی، اور اب اس زائد ریکوری کا گواہ جو ہے وہ اس کانسٹیبل زید کو رکھ لیا گیا ہے. اب پراسیکیوشن زید کو صرف دوسری ریکوری تک گواہ بنائے گی. اس کی تیاری بھی دوسری ریکوری کی گواہی تک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے بطور ایک وکیل اچھے کہ زید پہلے وقوع کا بھی گواہ تھا جب پہلی دفعہ مبینہ گرفتاری ہوئی تھی. یہ جو سیکنڈ ریکوری ڈالی گئی ہے نا، اس میں تو اس کو امپلانٹ کیا گیا ہے. اور اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے زید کیا جو اس وقوع کے گواہان ہیں ان کے اندر کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ کیس کی سٹوری کی مختلف حصوں کے اندر آپ نے تقسیم کرنی ہے کراس ایگزامینیشن کے وٹنسز کے حوالے سے. اب ہر کیس میں بہت سے سٹیپس اور ثبوت ہوتے ہیں. اپنے خلاف پائے جانے والے ہر ثبوت کو الگ سے تقسیم کریں، کیونکہ ممکنہ طور پر آپ نے ہر ثبوت میں کنٹراڈکشن پیدا کرنی ہے، اور یہی ایک اہم اصول ہے کراس ایگزامینیشن کا. ہر پوائنٹ یا ہر ثبوت کے متعلق الگ الگ سے تیاری کرنی ہے. مثلا ایک نامعلوم ملزم قتل کیس میں جو ہے بطور ملزم گرفتار ہوتا ہے، اس کی شناخت پلیٹ آلۂ قتل اس کا برآمد ہوا ہے. اب اس کیس کی جو تقسیم ہے وہ کن پوائنٹس پہ ہو سکتی ہے؟ مثلا وقوع قتل ہے، عینی شاہد ہے کوئی، قتل کی خبر کیسے ہوئی، جائے وقوع کیا ہے، جائے وقوع کا نقشہ کیا ہے. اگر کچھ ایمٹیز وغیرہ وہاں سے ریکور ہوئی ہیں تو وہ دیکھ لیں. FIR ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، مرگ رپورٹ ہے، ریکوری میموز ہیں اگر کوئی ہے تو، گرفتاری ملزم ہے، شناخت پلیٹ ہے، ریکوری پسٹل ہے اگر کوئی اور چیز ہے، اگر فرینزک رپورٹ کیا آئی ہے آلۂ قتل کی پستول ہے یا جو بھی چیز ہے، اور اس کیس کے حوالے سے 161 کے جو گواہان کے بیانات ہیں ان کو کس طرح سے. اب اس کیس کے
تقسیم کر کے ہر پوائنٹ پر آپ نے چونکہ کنٹراڈکشن لے کے آنی ہے، ہر پوائنٹ پہ الگ سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اب پھر اہم بات ہے کراس ایگزامینیشن میں کہ کون سے سوالات کرنے اور کون سے سوالات نہیں کرنا، یہ کراس ایگزامینیشن میں سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں خاص احتیاط سے چلنا ہے۔ وہ سوالات جو کرنے ہیں انہیں آپ تقسیم کر لیں۔ مثلاً وہ سوال جن کا جواب آپ جانتے ہیں وہ ثابت کر سکتے ہیں، اور اس جواب سے حاصل ہونے والے مقصد کو آپ جانتے ہیں، وہ ضرور کر لیں۔ اور اگر آپ نے فائل اچھی طرح پڑھی ہے، سمجھی ہے، پراسیکیوشن اور اپنے کلائنٹ کا موقف اچھی طرح سے آپ نے دیکھا ہے، تو ہر کیس میں کم از کم 90% سوالات وہ ہیں جن کے جوابات آپ کو پتہ ہے کہ جواب کیا آنا ہے، کیونکہ وکیل کو پتہ ہوتا ہے جب اس نے فائل کو بار بار پڑھا ہوتا ہے۔ مثلا میں نے کیس میں اب مجسٹریٹ صاحب کے شناخت پریڈ پر سوال پوچھا کہ کیا جو دو ملزمان کی شناخت پریڈ جوائنٹلی یعنی ایک ہی مرتبہ میں کروائی گئی ہیں الگ الگ؟ اب اس مجسٹریٹ صاحب کا جو جواب تھا وہ جوائنٹلی تھا، جو کہ مجھے میرے کلائنٹ سے پتہ تھا۔ اس نے بتا دیا تھا کہ دونوں کو اکٹھا رکھ کے دونوں ملزمان کو جوائنٹلی انہوں نے شناخت پریڈ کروایا تھا۔ اس ثابت کرنے کے لیے ریکارڈ بھی اس طرف اشارہ کر رہا تھا، وہ فائل میں ہم نے پڑھ لیا تھا، جبکہ اس جواب کو حاصل کرنے کا مقصد شناخت پریڈ کی جو لیگل ویلیو ہے اس کو ختم کرنا تھا، کیونکہ جوائنٹ شناخت پریڈ کی قانون میں کیا قانونی حیثیت ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اس حوالے سے میں نے رلائی کیا تھا قمر انور علی کیس کی ججمنٹ تھی PLD 2019 سپریم کورٹ پیج 488 جو ہے، اس پہ میں نے ریلائنس کیا تھا، اور وہ ملزم جو ہے وہ بری بھی ہو گیا تھا۔ اور 10% وہ سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب تو آپ شاید جانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایسا سوال ہوتا ہے، جواب ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ ڈیلیپیٹیڈ ہوتے ہیں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سوالات کو بذریعہ ان سوالات کور کر سکتے ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ مثلاً آپ نہیں جانتے ہیں کہ پولیس گشت کے لیے تھانے سے کب نکلی، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ کورٹ فائل اور پولیس فائل میں روز نامچہ جس میں گشت پر نکلنے کا اندراج ہو کی کاپی نہیں لگی ہوئی، لہٰذا سوال جو ہے روز نامچے کا پوچھیں، وقت کا نہیں، کہ بھئی روز نامچہ لگایا ہے، روز نامچہ ہے، موجود ہے، لگایا ہے۔ یاد رہے کہ جس سوال کا ممکنہ جواب آپ نہیں نہ جانتے وہ بہتر ہے کہیں آپ کے خلاف استعمال نہ ہو جائے، وہ بہتر ہے اس سے پرہیز کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ جتنا بچ سکتے ہیں اس سے بچ لیں۔ لیکن دوستو دوبارہ ملتے ہیں، یہ تھوڑا سا لمبا معاملہ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔